اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ إلى آخر السورة صدق اللہ العظیم. سورہ قدر. معزز سامعین، ہم کیا ہماری ٹوٹی پھوٹی مختصر تھوڑی عبادتیں کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک مختصر سی رات میں تھوڑی کی جانے والی عبادت کا اجر و ثواب اتنا دے ڈالتا ہے کہ ہماری عمریں بھی اتنی نہیں ہوتی. یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے. ایک چھوٹی سی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کے درجے کو دنیا وما فیہا یعنی دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس سے اعلیٰ، اس سے افضل قرار دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے، کرم ہے، مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مختصر سی زندگی میں سلف الصالحین کی عبادتوں والی زندگیوں کے برخلاف تھوڑی سی عبادت، مختصر سی عبادت، ٹوٹی پھوٹی عبادت، منتشر کنفیوز ہونے والی عبادت، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بہت کچھ نوازتے ہیں، بہت کچھ اجر و صلہ دیتے ہیں. میں ایک مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث رکھتا ہوں جو حضرت عتبہ بن عبد کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حدیث نمبر 17924 17924. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سننے کے بعد مجھے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ملی ہوئی اس مختصر سی زندگی میں بھی تھوڑی عبادت ہماری کیا ویٹ رکھتی ہے، کیا ریٹ رہے گا، اس کا صلہ کیا ملے گا، میں آپ سب اچھا اندازہ لگا سکیں گے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ لو ان رجلا یخر علی وجہہ یوم من یومی ولد علی یومی یموت حرما فی مرضات اللہ عز و جل. ایک بندہ، ایک انسان اپنے پیدا ہونے کے دن سے مرنے کے دن تک اللہ کی رضامندی، خوشنودی، مرضی کے لیے، راضی کرنے کے لیے سجدے کی حالت میں پڑا رہے لحقرہ یوم القیامہ، تو اس عبادت کو قیامت کے دن تھوڑی معمولی جانے گا. اب آپ بتائیے پھر ہماری عبادتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخبر صادق ہے. آپ کا ایک ایک لفظ سچا، حقیقی. تو اب اس حساب سے زندگی جس کی صرف پیدا ہونے سے مرنے تک سجدے کی حالت میں اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے پڑا رہے، تو وہ قیامت کے دن جب جائے گا تو حقیر جانے گا. کیوں جانے گا؟ کہ جو تھوڑی زندگی میں کی جانے والی عبادتیں، اس کا بڑا اجر و ثواب، بڑے بڑے انعامات، بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑی نعمتیں، دنگ رہ جائے گا. کیونکہ وہ دنیا میں بھی جھلک دیکھتا ہے نعمتوں کی،
دنیا میں بھی آسائشوں کی جھلک دیکھتا ہے، بہت ہی تھوڑی جھلک ہوتی ہے یہ، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آیا کہ جنت کی نعمتیں، آسائشیں نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آنکھ نے دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں تھوڑا سا ایگزامپل بتاتے، تھوڑی سی مثال دے کے، تھوڑی سی آسائشیں، تھوڑی سی سہولتیں، تو اس پر آدمی اتانا ہو جاتا۔ لیکن جو بندہ زندگی میں سجدے کی حالت میں رہ کر مرنے تک اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، تو پھر اسے وہ عبادت بھی تھوڑی لگے گی، کیونکہ بڑی بڑی نعمتیں، اللہ کا قرب، اللہ کی لازوال کبھی ختم نہ ہونے والی نعمتیں، یہاں کی تو اب ہے ڈر کب ختم ہوتی گی۔ تو اس طرح یہ زندگی بڑی مختصر، یہ زندگی میں کی جانے والی عبادتیں بھی بہت ہی تھوڑی ہیں، لیکن ہمیں صرف ایک بات ذہن میں ہمیشہ بٹھائے رکھنا ہے کہ اعمال ہمیں نجات نہیں دیں گے، ہاں اعمال ہمیں نہیں بخشائیں گے اللہ کا فضل جب تک نہ ہو۔ اسی لیے مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمائیں کہ جو عدل چاہے گا، اللہ سے انصاف، برابری، مرو 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 فرمائے، اور جو فضل کا خواہش مند ہوگا، جیو جیو جیو، یہ امامنا علیہ السلام۔ تو فضل کوئی بھی بندہ گھمنڈ کر ہی نہیں سکتا میرے بھائیوں، نبیوں ولیوں کی عبادتوں کو جو ہم سنتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہماری آپ کی کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پابندی سے اگر جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ مالک تو نے توفیق دیا، مہلت دی، مجھے آنے کا تو نے دروازہ کھلا رکھا۔ ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جو اذان بھی سنتے ہیں، نماز کا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ تو یہ عبادت، تو ہر عبادت، تھوڑی عبادت کی جا رہی، لیکن اس تھوڑی سی عبادت کو، اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو محبت کا پیکر پہنا دیجئے، محبت کا لبادہ اڑا دیجئے، محبت کی چادر کے ساتھ لازماً عبادت کیجئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عبادت کو بڑے اجر و ثواب والا بنا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے محبت کی چادر اوڑھنے کے لیے، محبت کی بات کو دل و دماغ میں بٹھائے رکھنے کے لیے ضروری ہے اللہ کی عظمت، اللہ کا جہ و جلال، رعب، دبدبا، اس کی ہیبت، اس کا شوق، اس کا خوف ہمیشہ مسلط رہے۔ ہر عبادت کے آغاز پر یہ اگر صفت ہے، رعب، دبدبا، عظمت، کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، تو پھر اس عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اثر ڈال دیتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ تھوڑی ہونے کے باوجود ڈر سے کیا، محبت سے کیا، شوق سے کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اب لیلۃ القدر خیر من الف شہر کل آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، معبود کا، ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر از بیٹر مور دین 1000 months۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اپنی وسیع رحمت کو اس آیت شریفہ میں ڈالا ہے۔ اسی لیے امامنا و سیدنا مہدی موعود برحق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ برائے فہمیدن قرآن نور ایمان بس است، قرآن کو سمجھنے کے لیے نور ایمان کافی ہے، بس ہے۔ اگر نور ایمان نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آ جائے۔ خیر من، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دے کہ بہتر ہے، بیٹر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے، فرم بتا دیا، کہاں سے ہے، کہاں سے شروع ہے بتا دیا، ٹل نہیں بتایا اللہ تعالیٰ، انتہا نہیں بتایا۔ یہ بندہ عبادت کرنے والے کے شوق پر ہے، اس کی پرواز پر منحصر ہے، اس کی محبت کا نشہ جتنا ہوگا اس کے حساب سے ثواب ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ٹل کا اظہار ہی نہیں کیا کہ انت کہاں ہے، منیمم ذکر کر دیا، میکزیمم کا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت ہے میرے بھائیوں، اس سے جتنی شوق کے ساتھ،
جتنے پیارے انداز میں، جتنا گڑ گڑا کر، جتنا رو رو کر حاصل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو. اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر تو یہ امت محمدیہ کے لیے خاص الخاص ہے، بہت ہی خاص الخاص تحفہ، انمول تحفہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تحفے کے لیے بھی پھر ایک کمیونٹی کو، ایک گروہ کو، ایک قوم کو سلیکٹ کر لیا. چلو تمہارے نام الاٹ کر دیتے ہیں جس کی تلاش تھی. وہ گروہ مقدسہ میرے آپ کے قوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 550 سال پہلے مہدی موعود برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے میں اس رات کو ہم پر ظاہر کر دیا ہے. اور 550 سال سے پورے یقین کے ساتھ، پورے ایقان کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، اللہ کی سچی محبت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ گڑ گڑا کر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، چھوٹا، بڑا، امیر، غریب، مرشد، مرید، فقیر، کاسب، سب کو دیکھیے روتے ہیں، سب کو دیکھیے منانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ وقت ضائع کرنا نہیں ہے. جب سورہ قدر اتری اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے حجرے مبارکہ سے باہر آئے. لیکن باہر آئے تو 2 لوگ لڑ رہے تھے. یہ طویل حدیث ہے، میں مختصر سناتے ہوئے آگے جا رہا ہوں. لیکن جن باتوں پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں ذرا غور سے سنیے کہ جو چیز ہمیں ملی ہے اس کو اگر آپ کانفیڈنس کے ساتھ، ایقان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اختیار کریں گے تو پھر آپ کا بھلا ہوگا، ہمارا بھلا ہوگا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے پوری دنیا میں گوگل میپ ہے نا. میرے گھر کا، آپ کے گھر کا، سب کا ایڈریس فکس کر دو، ڈال دو، ہے. دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ ڈیسٹینیشن فکس کر لیے تو یہیں پر آ کر مسجد موسیٰ اول رحمۃ اللہ علیہ کی گیٹ کے سامنے ہی رکیں گے، کہیں اور نہیں جائیں گے. تو جو گوگل میپ پر آپ ڈیسٹینیشن ڈال رہے ہیں، جی پی ایس ڈال رہے ہیں، اس وقت جو آپ کا کانفیڈنس لیول ہے، خدا کی قسم اس کا 20%، 10%، 50% وہ کانفیڈنس لیول لا لیجئے کہ ہمارے اجداد نے جو ہم کو جو دیا ہے، جو ہمارے ٹریڈیشنز ہے، جو ہمارے اقدار ہیں، جو ہماری پیاری پیاری باتیں ہیں، وہ 100 لانے نہیں، 100% نہیں، 1000% نہیں، انلیمیٹڈ، بالکل کنفرم ہے. تو پھر جو ایقان کے ساتھ آپ پڑھیں گے اس کا لطف آپ کو بڑا ملے گا. جس طرح کیب بک کرنے کے بعد ڈیسٹینیشن پر پک پوائنٹ پر آ جاتی ہے، ویسے ہی آپ کا بھی، آپ کی بھی روح، آپ کی بھی سول اپنے ڈیسٹینیشن کو چلے جائے گی. تو حاضرین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر نکلے. 2 لوگ لڑ رہے تھے. اس دوران اللہ کی مشیت مرضی کچھ اور ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میں تمہیں لیلۃ القدر بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن تم لوگ لڑے آپس میں، اللہ کی طرف سے مجھے بھلا دیا گیا. اب تم طاق راتوں میں تلاش کرو. کیا ہے یہ حکم، آرڈر؟ تلاش کرو طاق راتوں میں، 21، 23، 25، 27، 29 طاق راتوں میں تلاش کرو. تو اللہ کو، اللہ کی طرف سے کسے حکم ملا؟ نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، سید المرسلین، افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، معصوم عن الخطا ہیں. اب اس کے بعد تلاش کا حکم کسے ہو رہا ہے؟ غیر معصومین کو، امت کے مجتہدین کو، امت کے علماء کو لگائے کہ اسے تلاش کرو. تو اللہ کے نبی کی، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے حکم دیا، تلاش کرنے کا حکم ہے، آرڈر ہے، ایڈوائز نہیں، مشورہ نہیں ہے کہ چاہے تو کر لو نہیں تو مرضی تمہاری. نہیں، تلاش کرو. تو تلاش کرتے رہے. لیکن ابتداء اسلام میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ عن الخطا ہستیوں کو، جو معصوم عن الخطا ہستی کے تربیت یافتہ رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مفسرین، محدثین، انہیں ایک ایک طریقے سے بتایا، ایک ایک طریقے سے لوگوں نے اسی وقت میں، اسی دور میں بتا دیا کہ 5 راتوں میں سے 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں سے کنفرملی، سرٹنلی
ایک ہی رات ہے 27. لیکن وہ جتنے بھی لوگ کہے اپنے اپنے انداز سے کہے اور وہ سب غیر معصوم تھے. تو ایک معصوم کے بات پر ایک غیر معصوم اسٹیمپنگ نہیں کر سکتا. یہ امت کا اتفاق ہے. معصوم عن الخطا کی بات کو کنفرم کریں گے کون؟ معصوم عن الخطا، غیر معصوم لوگ نہیں. تو معصوم عن الخطا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاش کا حکم دیے. اس کے بعد آپ نے فرما دیا تو تلاش کا حکم دیے. اب یہاں پر لاجیکلی بھی دیکھ لیجئے کہ نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اللہ کے نبی پوری امت کو ایک ایسی چیز جو حاصل ہونے والی نہیں ہے، جو قیامت تک ملنے والی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس کے پیچھے لگا کر ٹائم ویسٹ نہیں کرتے. جب تک تلاش کا حکم تھا صدیوں، اس میں بھی بڑی حکمت تھی. صدیوں کے بعد جب 9ویں صدی ہجری میں خلیفۃ اللہ مامور من اللہ اپوائنٹڈ بائی اللہ مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے کر بتا دیا کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے. تو یہ معاذ اللہ اللہ کی ذات میں بھی نقص آئے گا کہ پوری امت کو ایک ایسی چیز ایک ایسی رات کی تلاش میں لگا دیا جو قیامت تک ملنے والی نہیں. یا پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور عظمت کے خلاف ہوگا، آپ کی شان عظمت کے خلاف ہوگا کہ ایک ایسی بات کے لیے پوری امت کو لگا دیں جو حاصل ہونے والی نعوذ باللہ نہیں ہے. حاصل ہونے والی تھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عام امتیوں کو تلاش کا حکم دیا تھا. چھپائی گئی تھی معصوم نبی کے ذریعے، ظاہر کی گئی معصوم خلیفے کے ذریعے. اسی لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں ایک ہی ہستی ہے جو معصوم عن الخطا ہے. یہ پوری امت کا اختلاف ہے. اگر کوئی حضرت سید محمد جون پوری ابن سید عبداللہ علیہ السلام کی مہدیت موعودہ کی حقانیت کا منکر ہوتا ہے تو جہنم رسید. لیکن جو بھی آنے والے جھوٹے مہدی کے بھی منتظر ہیں وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مہدی معصوم عن الخطا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما دیے تھے کہ المہدی منی، مہدی مجھ سے ہے، میرے پاکیزہ گھرانے سے ہے، مجھ سے خاص ریلیٹڈ تعلق رکھنے والی ہستی ہے. یخفو اثری، اور اس کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ یخفو اثری، وہ میرے قدم بقدم چلے گا. میرا جہاں پر فوٹ پرنٹ ہے وہیں پر، نہ آگے نہ پیچھے، بالکل جیسا نبی کا قدم، جیسی نبی کی روش، جیسا نبی کی دعوت، ویسے ہی مہدی کی دعوت. ولا یخطی، اور خطا نہیں کرے گا، یعنی معصوم عن الخطا. تو ایک معصوم نبی کے ذریعے چھپائی گئی رات کو معصوم خلیفے کے ذریعے ظاہر کیا گیا. اور جب مقام کاہا میں امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کرتے ہوئے قیام فرمائے تھے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، 27ویں شب تھی. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اللہ کا حکم ہوا اپنے خلیفے کے لیے کہ اے سید محمد، ہم نے قرآن پاک کو سید المرسلین پر اسی شب میں نازل فرمایا. ہم نے تمہارے لیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کو جو مقبول ترین عبادت ہے امت سے چھپا رکھا تھا، اب تجھ پر ظاہر کرتا ہوں، اٹھو شکرانے کا دگانہ ادا کرو. تو مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شکرانے کا دگانہ ادا فرمایا. حاضرین محترم، سب سے بڑا شکرانہ کیا ہوتا ہے؟ شرک کو چھوڑنا اور وحدانیت کو اپنانا. اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنے سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ واحد کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یہ سب سے بڑا شکرانہ ہے. اسی لیے امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے شکر کے ڈیفینیشن کو ایک چھوٹے سے جملے میں ادا فرما دیا کہ شکر ترک الشرک. شکر کا مطلب ہے، شکرانے کا مطلب ہے شرک کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، بالکل لیا. تو اب جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی عبادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے میں ہیں.
چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ ساری کے سارے شکرانہ فرض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، دیکھو مومنو تم میرا شکر بجا لاؤ، آرڈر ہے، میرا شکر بجا لاؤ، میرا شکرانہ ادا کرتے رہو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفر مت کرو، شکر سے روگردانی کر کے تم کفر اختیار مت کرو۔ تو شکر اور شکرانہ وہ بھی اللہ کا فرض نہیں تو اور کیا ہوگا؟ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی رات کو مہدی موعود علیہ السلام کے وسیلے سے، صدقے سے امت پر ظاہر کیا ہے، تو اب یہ 2 رکعت جو پڑھ رہے ہیں، کیا نعوذ باللہ کسی غیر اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے ہی۔ اللہ نے اپنے حبیب معصوم نبی کے ذریعے جس رات کو امت سے چھپا دیا تھا، معصوم اپنے خلیفے کے ذریعے امت پر ظاہر کر دیا ہے، اس کے شکریہ میں اللہ کا ہی شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر کبھی بھی سنت، نفل وغیرہ نہیں ہوتا ہے، چونکہ مہدی موعود علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ادا فرمائے، اس دگانے کی ادائی کے بعد اپنے خلیفہ خاص حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خدمیر صدیقی ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایرا بجائے فرض عین باعث شمرد، اس کو فرض عین ہی شمار کرو۔ کون فرما رہے ہیں؟ معصوم عن الخطا، تاب تام اتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مہدی موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اسے تم فرض عین ہی شمار کرو، وَبَرْحَمَ کس لازم است کہ ادا کنت، اور ہر ایک پر لازم ہے کہ اسے ادا کرے۔ انصاف نامہ باب 20 نقل نمبر 13۔ تو اتنی کھلی بات مہدی موعود برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرما دیا کہ ایرا بجائے فرض عین، تو اسے فرض عین ہی ماننا ہے۔ گر امام خود مہدی موعود ہو، رات خیر من الف شہر والی ہو، حکم خود خدائے واحد کا ہو، پھر کیوں نہ ہم پہ دوگانا فرض ہو۔ تم اپنے مہدی موعود سے وفا کرنا، دوگانا شکر کا فرض جان کے ادا کرنا، نماز فجر تلک اس کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے تو کوئی مہدوی نہ سوتا ہے، خدا کے قرب کی خاطر وہ آج روتا ہے، وہ اپنے اشکوں سے اپنے گناہ دھوتا ہے۔ عمل جو نیک ہے اس سے نہ کچھ سوا کرنا، دوگانا شکر کا فرض جان کے ادا کرنا، دوگانا شکر کا فرض جان کے ادا کرنا۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ جو نبیوں پر اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے، ان احسانات کے بدلے میں انبیاء کرام یا اللہ کے خلیفے شکرانہ جو ادا کرتے ہیں وہ بھی ان کے حق میں فرض ہوتا ہے۔ وہ تو اولا طبقہ ہے، بلند طبقہ ہے، اور امتیوں پر تو وہ صرف اور صرف فرض ہے۔ اب مثال کے طور پر 5 وقت کی نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ پچھلے نبیوں نے ان پر ہونے والے انعامات الہی کی بارش کے بدلے میں اللہ کے انعام ملے، اس کا شکرانہ ادا کیا۔ تو چنانچہ نماز فجر کی 2 رکعت حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر جو انعامات ہوئے تھے اس کے شکریہ میں پڑھے۔ نماز فجر کا وقت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکرانے میں پڑھے جانے والی وہ 2 رکعتوں کو سیو کر لیا، محفوظ کر لیا، اور امت محمدیہ پر نماز فجر کی فرض رکعت بنا دیا۔ نماز ظہر، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے انعامات کے شکریہ میں 4 رکعت ادا کیے۔ اس شکرانے میں ادا کی جانے والی 4 رکعتیں ہمارے لیے ظہر کی فرض بن گئی۔ عصر کی 4 رکعتیں سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انعامات سے سرفراز کیا، انعامات ملنے کے بعد آپ نے اللہ کی جناب اقدس میں شکرانہ ادا کیا۔ نماز عصر کا وقت تھا،
اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ادا پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر عصر کی 4 رکعت فرض قرار دی، مغرب کی 3 رکعتیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جب انعامات کی بارش کی تو انعامات کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام 3 رکعتیں پڑھے تھے، مغرب کا وقت تھا، اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر وہ 3 رکعتوں کو فرض قرار دیا۔ عشاء کی نماز حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر جب انعامات ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ملے ہوئے انعامات کے شکرانے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے 4 رکعتیں ادا کی تھی، اور وہ وقت عشاء کا تھا۔ تو یہ 5 نمازیں امت محمدیہ پر فرض ہیں۔ کوئی بھی فرقے میں 5 وقت کی نمازوں کو شکرانہ کہہ کر نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو تمام فرقے ان انبیاء کرام کے شکرانے میں ادا کی جانے والی رکعتوں پر بھی متفق ہیں کہ بھئی مغرب کے 3 نہیں، کہیں 5 کہیں 4 نہیں ہے، فرقے الگ الگ ہیں، لیکن سب کے پاس 3 رکعتیں۔ فجر کے 2 ہی رکعتیں فرض سارے فرقوں میں، ظہر کے 4 رکعتیں ہی فرض سارے فرقوں میں، عصر کے 4 رکعتیں ہی فرض سارے فرقوں میں، مغرب کے 3 رکعت ہی فرض سارے فرقوں میں، اور عشاء کی 4 رکعت ہی فرض سارے فرقوں میں، کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ تو اب اس حساب سے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی رات کی انتہائی بڑی عبادت ہمیں عطا کرنے والے ہیں۔ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ لیجئے، غور کر لیجئے کہ کوئی بھی انسان 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، یا اور ذرا اس کا لاسٹک بڑا ہے تو 90 سال یا سنچری مار لیا، بس وہ تو گنے چنے ہوتے، 60-70 میں ختم۔ اب بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات، یعنی 83 سال 4 مہینے سے بڑھ کر۔ تو اب بتا لیجئے کہ پچھلی جتنے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر کی نمازیں ہوئی ہیں، اس کے تعلق سے بھی اللہ کی رحمانیت اور غفاریت سے مایوس نہیں ہونا ہے، لیکن کون بتا سکتا ہے کہ میری فلاں سال کی نماز قبول ہوئی ہے؟ اگر ایک مرتبہ بھی زندگی میں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر قبول ہو جاتی ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ زندگی تو کام کی ہو گئی، زندگی بن گئی۔ جو زندگی 83 سال سے بھی گھٹی ہوئی ہے، اس میں ایک وقت کی بھی اگر نماز اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حق الیقین ہو، پختہ یقین ہو کہ یہ ہم جو نماز پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری نماز قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ چن چنا کر پوری امت کے سارے فرقوں کو آج بھی، حالانکہ آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، 27ویں شب ہی تلاش کرتے کرتے 21-23 کو پڑھتے پڑھتے پھر بھی 27 کی کنفرم لیلۃ القدر کہتے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، لیکن جتنا یقین مہدویوں میں ہے ان کے پاس ابھی بھی شک میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن چنا کر سلیکٹڈ پرسنس میں ہمیں لا دیا ہے، سلیکٹڈ کمیٹی بنا دیا ہے۔ تو ایسی صورت میں مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں ملنے والی اس شب قدر کی عبادتوں کے تعلق سے بہت ہی گہرائی کے ساتھ سوچنا، لمحات کی حفاظت کرنا۔ تھوڑی سی عبادت کے تعلق سے میرے آقا کیا فرماتے ہیں سنیے، حدیث شریف ہے کہ شب قدر کی اتنی تھوڑی سی عبادت کون فرما رہے ہیں؟ سید المرسلین رحمت للعالمین افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہ شب قدر کی اتنی تھوڑی سی عبادت بھی مجھے عمر بھر کے روزوں سے زیادہ محبوب، پسندیدہ اور مرغوب ہے جتنی دیر میں کہ بکری کا دودھ نچوڑا جاتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ ابھی کیا ہونا، گائے کا نہیں کہے، کیونکہ گائے کے دودھ کے لیے بھی اور تھوڑی دیر لگتی ہے، بکری کا دودھ بہت تھوڑا ہوتا ہے، مختصر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے، تو اس حساب سے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر کے لمحے لمحے کو عبادت اور بندگی میں گزاریے۔ اس مقدس شب کی جو بھی
آپ اگر تیار بھی ہو رہے ہیں عبادت کے جذبے سے ہوئیے، نہا بھی رہے ہیں تو عبادت کے جذبے سے، عطر بھی لگا رہے تو عبادت کے جذبے سے۔ اور یہ دیکھیے کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، آفر دے رہے ہیں بخشنے کا، معاف کرنے کا، جھولیاں بھرنے کا۔ تو اس کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ جو چیز ہمارے پاس کنفرم ہے، فکس ہے، اس رات میں ہمیں بہت ہی اطمینان کے ساتھ، ایقان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے لمحات کو، اوقات کو اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزار دینا چاہیے۔ ایک تھوڑے سے ایک آنسو پر اگر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے تو وہ آنسو محفوظ ہو جائے گا اور ہمارے اعمال نامے میں تولنے کے وقت اس آنسو کو بھی شامل کر لیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے لمحے لمحے کو ہم پورے شوق کے ساتھ، پورے خوف کے ساتھ، تیری محبت کے ساتھ، ایقان کے ساتھ اس طرح ادا کریں کہ یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہماری زندگی کا آخری ہے، پھر آگے ملنے والا ہے کوئی یقین نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مہربان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ڈھیر سارے بے شمار آسمانوں سے بڑے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے، درگزر فرما دے، اور ہماری چھوٹی سی تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے ہمیں رسوائی اور ذلت سے بچا دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔